بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے سورۃ الاخلاص کی فضیلت اور فوائد۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی نہایت عظیم اور مختصر سورت ہے، مگر ناظرین اس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، سورۃ اخلاص میں توحید کا جو خلاصہ ہے، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور بے نیازی کو مکمل طور پر بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے کا اجر حدیث کے مطابق سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا پورا قرآن پاک پڑھنے کے برابر کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت کا سبب، جو شخص سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ نماز میں پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم خود بھی اس سورت کو نماز میں پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ناظرین، جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ ایک صحابی سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حفاظت اور برکت۔ سونے سے پہلے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا ہر قسم کی آفت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی مضبوطی۔ اس سورت کی تلاوت ایمان کو تازہ کرتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ اور سورۃ اخلاص مختصر ہونے کے باوجود عقیدہ توحید، اجر عظیم اور اس کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور فرض نماز کے بعد اسے 10 بار پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ناظرین ہمارے اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ پڑھنا مکمل قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص فرض نماز کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس سورت سے جو محبت کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پیارے ناظرین بہت سے جو ہے نا ہمارے لیے اچھائیاں ہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اسے پڑھ کر بائیں جانب 3 بار پھونکنا مفید ہے۔ روزانہ 200 بار پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے قرض کے۔ جو بہن بھائی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ روزانہ 313 مرتبہ بعد نماز عصر پڑھیں، جلد ہی اللہ پاک کوئی وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ روزانہ اس کو یقین کے ساتھ 200 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک جلد ہی رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ سورۃ الاخلاص کے کچھ مشہور وظائف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور اس کے فائدے اور عمل بھی بتاؤں گی۔ حاجت پوری ہونے کا وظیفہ۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، آخر میں دعا کریں، انشاءاللہ اگر تو میرے رب نے چاہا انشاءاللہ آپ کی جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام دلی خواہشیں جو ہے نا وہ پوری ہوں گی۔ رزق میں برکت کا ایک وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ جب آپ نماز فجر پڑھ لیں تو اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، رزق میں کشادگی اور برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نماز فجر پڑھ لیں اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، بہت چھوٹی سی سورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ اس کے جو ہے نا کیسے کیسے معجزے ہوں گے۔ بیماری سے شفا کا وظیفہ۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں، آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، ٹھیک ہے، مریض پر یا خود پر یا جو بھی بیمار ہے اس پر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اگر تو اللہ نے چاہا تو اللہ کے حکم سے اسے شفا ملے گی۔ حفاظت کا وظیفہ۔ حفاظت دیکھیں، شیطانی جو وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی جو ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں وہ جو ہے حفاظت، نظر بد، جادو، جنات سے جو ہے نا بچنے کے لیے آپ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص، ٹھیک ہے نا، ان کو معوذتین بھی بولتے ہیں، پڑھ کر پورے جسم پر دم کریں،
انشاءاللہ اگر تو میرے رب نے چاہا تو ہر قسم کی برائی سے حفاظت رہتی ہے۔ پیارے ناظرین، گناہوں سے معافی کا جو ہے نا میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے یہ شیئر کروں گی کہ روزانہ 200 مرتبہ اگر سورۃ اخلاص آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کی سے کوئی بھی گناہ ہو جاتے ہیں جو گناہ صغیرہ، تو اگر تو حقوق اللہ میں سے ہوتے ہیں تو وہ تو انشاءاللہ لازمی معاف ہوں گے، لیکن اگر حقوق العباد میں سے ہوتے ہیں تو جب تک آپ کو پتہ ہے وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ تو 200 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کو معافی مل جائے گی۔ محبت الہی، سبحان اللہ، محبت اس الہی حاصل کرنے کا وظیفہ ہر نماز کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھیں ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ دل میں اللہ کی محبت کیسے بڑھتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویسے تو اس کے فائدے اگر میں بتاتی چلوں تو بہت ہی لمبے اور بہت طویل ہوتے جائیں گے، لیکن لاسٹ میں آپ سے کچھ اس کی جو ہے کچھ باتیں آپ سے کرنی چاہوں گی، نوٹ فرما لیں۔ جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کے لیے ہماری جو ہے نیت صاف رکھیں، ٹھیک ہے؟ نیت اچھی ہوگی تو کام اچھے ہوں گے، نیت بری ہوگی تو کام بھی برے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پابندی اور یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے، عمل کریں۔ جب تک آپ پابندی اور یقین کے ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کے کوئی وظائف کوئی عمل جو ہے نا آپ کا جو نہیں قبول ہوگا۔ حلال رزق اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آپ کی جو ہے کمائی میں کسی قسم کا جو ہے نا حرام کا نوالا نہیں ہونا چاہیے اور آپ 5 وقت کے نمازی ہوں۔ اب لاسٹ میں سورۃ اخلاص کا جو پیغام ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ یہ سورت اللہ کی ذات اور وحدانیت، بے نیازی اور صفات میں یکتائی بیان کرتی ہے اور اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے۔ یہ سورت توحید کا نچوڑ ہے جو ہر انسان کو صرف ایک اللہ کی بندگی سکھاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ایک لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک اور وظیفہ اس کا شیئر کرنا چاہوں گی۔ اگر تو وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اگر کسی قسم کی کوئی مالی تنگی ہے، مالی مشکلات ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ کیسے حل ہوگی۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں نا تو السلام علیکم کے بعد آپ نے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر گھر میں داخل ہونا ہے اور پھر دیکھیے گا کہ اس کی برکت، اس کی شارٹ سی میں آپ کو اس کی فضیلت بتاؤں نا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کے پڑوسی کو بھی رزق ملے گا، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگر تو سانسوں نے وفا کی تو اس پہ پوری میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو میں اس کے فضائل بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی تو شارٹ ٹائم کی جو ہے کمی کی وجہ سے اور ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ اس کی کچھ جو ہے فضیلت رکھی ہے سامنے۔ خواتین جو اگر اس کو کرنا چاہتی ہیں تو جب ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں نا تو اس کو جو ہے ایک دفعہ پڑھ لیں، اور مرد حضرات جب کام سے واپس آتے ہیں، جاب سے واپس آتے ہیں تو گھر میں داخل ہو، بے شک گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ایک دفعہ سورۃ اخلاص السلام علیکم کے بعد ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کے کیسے کیسے معجزے ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو رزق میں جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر تو سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔